الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پہلے ویڈیوز میں ہم نے اب تک ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ نئی انفارمیشن، کچھ روایت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس دینی معلومات پہنچانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرت پہلی بار آیا ہے چینلز پہ، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے اور ہر انسان تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں انشاءاللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ نے انسان اور جن کو کیوں پیدا کیا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے اللہ نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ کون سی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ اور آپ سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیوز دیکھیں، آدھے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کچھ غلط سمجھ لیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں واپس کہ آپ اس ویڈیوز کو پورا دیکھیں، بغور سنیں۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بے شک، مگر جو کچھ لوگ صرف نماز کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، تو میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سے بہتر تو فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا تو فرشتوں سے عبادت کروا لیتا، جن و انسان کو کیوں بنایا؟ روزہ ہوتا تو فرشتوں سے روزہ رکھوا لیتا، جن و انسان کو کیوں بنایا؟ حج کروانا ہوتا تو فرشتوں سے کروا لیتا، جن اور انسان کو کیوں بنایا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے جس عبادت کے لیے ہم انسانوں کو پیدا کیا، وہ یہ عبادت ہے کہ ہم اپنے ذریعے، اپنے وجہ سے کسی اور کے دلوں میں خوشی پیدا کریں۔ کیا عبادت ہے؟ کہ لوگ ہمارے وجہ سے خوش ہو، ہم لوگوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرے، ہمارے وجہ سے کوئی خوش ہو۔ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ تمہارے وجہ سے کوئی دوسرا شخص کو خوشی حاصل ہو، خوشی ملے۔ مگر آج انسان کا کردار بدل گیا، آج انسان کا اعمال بدل گیا۔ جو انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، آج وہی انسان دوسرے کو تکلیف دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسروں کا حق بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج وہی انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج وہی انسان اپنے کام کو چھوڑ کر شیطانی عمل میں پھنس کر لوگوں پر ظلم کرتا نظر آ رہا ہے۔ اے انسانوں، یاد رکھو، رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ تمہارے وجہ سے کسی انسان کو خوشی ملے، وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ مگر آج ہم ایک دوسرے کے لیے جو دل میں نفرت لے کے بیٹھے ہیں، آج ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس نفرت کو ختم کرنا ہے۔ وہ نفرت کیسے ختم ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے یا مطلب ظلم سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا تمہیں چڑھائے تو تم اس کا جواب مسکرا کر دو۔ میں اس ظلم کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی تمہیں قتل کرنے آیا تو تم کھڑے ہو کر مسکراتے رہو۔ میں اس ظلم کی بات نہیں کر رہا، میں اس ظلم کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص تمہیں گالی دے تو اس کا جواب تم مسکرا کر دے دیا کرو۔ کوئی شخص تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کرے تو اس کا جواب تم مسکرا کے دے دیا کرو۔ تم اگر مسکراؤ گے تو ایک دن وہ تکلیف دے گا، 2 دن دے گا، 3 دن دے گا، چوتھے دن خود بخود اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ یار یہ کیسا شخص ہے، میں اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہوں، اسے پھنسانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اس کا سلوک یہ ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہے، میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ آپ کے عمل سے اسے خوش ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا دل، ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو اس پہ جنت واجب ہے، اور کسی نے کسی کا دل توڑا تو اس پہ جنت حرام ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان کا موقع ہے۔ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ تمہارا ہر وہ پڑوسی، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس پر اس کو تم پر حق ہے، یعنی جو اس کا حق ہے وہ تم پر ہے۔ آپ کے مال پہ بھی اس کا حق ہے، آپ کے کھانے پہ بھی اس کا حق ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے گھر میں افطاریاں بنتی ہیں، تو افطاری کا کچھ حصہ آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں، وہ بھلے ہی ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، جین ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو آپ کو نہیں دیکھنا۔ قانون اسلام نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کا بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، تو آپ افطاری کا کچھ حصہ ان کو دے، ان تک پہنچائے، تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو۔ چونکہ میڈیا نے
جو نیوز چینل والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک دوسرے کے دل میں نفرت پھیلانے کے لیے. انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے اب کوئی انتہا بے انتہا انہوں نے نفرت پھیلا دیا ایک دوسرے کے خلاف. نہ جانے کون سی پالیٹکس کھیلتے ہیں, نہ جانے کون سی آرٹیکلز ڈالتے ہیں. کیا ابھی جو آرٹیکلز کرونا وائرس پہ چل رہا تھا کہ اب کرونا وائرس نے اسلام قبول کر لیا وغیرہ وغیرہ, جاہل جیسی یہ باتیں کرتے. ارے یار کوئی جاہل بھی ایسی باتیں نہیں کرتا جیسی میڈیا والے پڑھے لکھے ہوتے, پڑھے لکھے جاہل ہے یہ. تو آپ ان کے باتوں میں نہ آئے. میں آپ سے واپس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے بازو میں, آپ کے گھر کے پاس کوئی نان مسلم بھائی ہے, بہن ہے, تو آپ اپنی افطاری کا کچھ حصہ ان کے گھر تک پہنچائے تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے, آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہو اور آپ کے وجہ سے کسی کے دل میں مذہب اسلام کے لیے محبت ہو. یہی سب سے بڑی عبادت ہے. آپ کو معلوم ہے حضور غریب نواز کا واقعہ. حضور غریب نواز نے نفلی روزہ رکھا تھا. نفلی روزے کے دوران ہی ایک شخص آیا, غیر مسلم تھا. انہوں نے حضرت غریب نواز کے بارگاہ میں ایک کھانا پیش کیا, کہا کہ حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں, آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں. حضور غریب نواز نے ہاتھ دھویا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. کھانے کے بعد ان کے ایک مریدین نے عرض کیا کہ حضور آج تو آپ روزے سے تھے, آج کا آپ نفلی روزہ تھا. تو حضور غریب نواز نے فرمایا کہ نفلی روزہ تو میں بعد میں بھی رکھ سکتا ہوں, مگر اللہ کو گوارا نہیں کہ میرے وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. اگر میں اس کا کھانا نہیں کھاتا تو ہو سکتا تھا, بڑی دور سے آیا تھا, اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتا. یہ غریب نواز ہے. غریب نواز کے ماننے والے ہیں ہم کو شعبہ نہیں دیتا, ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی کا دل توڑے, اور ہمیں یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا کریں یا ہم کسی کے دل میں اور کسی کے لیے بغض رکھے. تو میں آپ سے ابھی بھی گزارش کرتا ہوں کہ افطاری کا کچھ حصہ اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائے. لاک ڈاؤن کا وقت ہے, مجبوری کا وقت ہے, مصیبت کا وقت ہے. تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ کچھ پیسے کی شکل میں, کچھ کھانے کی شکل میں, کچھ کپڑے کی شکل میں اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتے رہے, چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو, عیسائی مذہب کا ہو, کرسچن مذہب کا ہو, پنجابی مذہب کا, کسی بھی مذہب کا ہے تو وہ ہندوستانی ہمارا بھائی ہے. اور ہمارے مذہب میں ہمارا اسلامک لا ہے کہ ہر وطنی تمہارا بھائی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو. جو لشکر میڈیا, بے وقوفی میڈیا, فیکو میڈیا نے جو غیروں کے دل میں اسلام کے لیے جو نفرت بسائی ہے, نفرت پھیلائی ہے, ہمیں اس نفرت کو ختم کرنا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ افطاری کا کچھ حصہ آپ اپنے پڑوسیوں تک دے دینا. کیا جائے گا کچھ حصہ دینے میں, کچھ نہیں جاتا. ان کو خوشی ہوگی, ان کی خوشی میں ہی کہیں شاید ایسا نہ ہو کہ اسی ماہ رمضان کا یہ عمل اللہ کو پسند آئے اور اللہ ہماری مغفرت کر دے, یہی ذریعہ ہو جائے ہمیں جنت میں جانے کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو افطاری پیش کر دی, شاید وہ یہی محبت دیکھ کر وہ داخل اسلام ہو جائے, شاید یہی آپ کا عمل دیکھ کر اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے, شاید یہی عمل دیکھ کر آپ کو اللہ اونچا مقام دیتے, آپ کی ساری گناہ معاف کر دے. تو آپ کوشش کریں نا, یہ رمضان کا مہینہ رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے, برکتیں لوٹنے کا مہینہ, نہ کہ ایک دوسرے کے دل میں بغض رکھنے کا مہینہ, نہ نفرت پھیلانے کا مہینہ. آپ ایک مہینہ بند کر دیجئے یہ ٹی وی دیکھنا, یہ نیوز چینل دیکھنا. تمہارے ہم انسانوں, ہندو مسلم کا نام لے لے کر میڈیاز چینل کما رہی ہے اور ہم آپس میں نفرت پیدا کر رہے ہیں, آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ ہمیں شوبہ نہیں دیتی, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے میں محبت قائم کرے. رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرے. افطاری کے وقت افطاری کا کچھ حصہ اپنے پڑوسی بھائی بہن تک پہنچانے کی کوشش کرے. شاید اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو لائک کرے, سبسکرائب کرے اور سب تک پہنچائے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سب تک پہنچائے. سب کو معلوم تو پڑے کہ ہمارا یہ لا ہے کیا اور میڈیا نے بتایا کیا ہے. یاد رکھے, اسلام اجازت نہیں دیتا اپنے چھوٹوں پہ ظلم کرنا, بڑوں پہ ظلم کرنا. یہاں تک کہ اسلام کا یہ بھی لا ہے کہ اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی مذہب کے دھرم گرو پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے. آپ نہ کسی پنڈت جی کو مار سکتے, نہ فادر کو مار سکتے, نہ جو پنجابی میں جو عبادت کرواتے, جیسے ہمارے اس میں امام ہوتے ہیں, ان کے گرو جی ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم ان سے بدتمیزی کریں. جب ہمیں کسی دوسرے دھرم گرو سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں تو ان پر حملہ کرنے کی ہم کو ذرا بھی اجازت نہیں ہوگی. اسلام کا قانون نہیں ہے, اسلام کا لا نہیں ہے. لوگوں نے اور میڈیا نے غلط پیغام لوگوں کے دل میں بسا دیا. یاد رکھے, اسلام کا قانون جاننا ہے تو آپ اسلام کے پروفیسر سے جانے, اسلامک اسکالر سے جانے, نہ کہ میڈیا سے جانے. اور آپ کو کسی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو ان کے اسکالر سے جانے, نہ کہ میڈیا سے جانے. یہ پڑھے لکھے جاہل گوار ہے, انہیں کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں, بس جھگڑا لگانا ان کا پیشہ کام ہے.
تو آپ محبت کو ظاہر کریں. آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، ہندو مذہب سے، مسلمان مذہب سے یا کسی بھی مذہب سے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ محبت قائم رکھے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا نہ کرے، اور افطاری کا حصہ اپنے پڑوسیوں تک پہنچائے تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو. شاید یہی ذریعہ ہمیں جنت میں لے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.